قل فرما دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین ایماندار مردوں سے یغضوا جھکا کے رکھیں، جھکا کے چلیں، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا اور حفاظت کریں، فروجہم اپنے جسم کے حصوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ یہ کام زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ہر اس کام کی، یصنعون جو وہ کرتے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت، آنکھوں کا پردہ، یہ باقی جسم کی حفاظت کی ضمانت ہے، بنیاد ہے۔ آنکھوں کی غفلت باقی سارے جسم کو گناہ میں ملوث کر دیتی ہے۔ آنکھوں کی ہوس ہی اصل میں نفس کی ہوس ہے، آنکھوں کی لالچ ہی اصل میں حرام کی لالچ ہے۔ پنجابی کا مقولہ مشہور ہے، ٹھڈ رج جاندہ اکھاں نہیں رجدیاں۔ تو پیٹ بھر جاتا ہے، تجوری بھر جاتی ہے، اور مال سے نعمتوں سے گھر بھر جاتا ہے، لیکن آنکھیں ہیں کہ وہ سیر نہیں ہوتی ہیں۔ آنکھوں میں لالچ اسی طرح ہے، اپنے سے بڑھ چڑھ کے وہ خواہش کرتی ہیں۔ اسی لیے آنکھوں کا حریص، نظر کا دھوکہ کھانے والا اور آنکھوں کا لالچی زندگی بھر سکون نہیں پا سکتا۔ تو سکون اس کو ملے گا جس کی آنکھوں میں حیا آ جائے، شرم و حیا آ جائے، اور آنکھوں میں قناعت اور صبر آ جائے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انظروا غور سے دیکھو، الی من ہوا اسفل منکم جو تم سے نچلے درجے کی، لو درجے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو دیکھو۔ ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم اور نہ بار بار آنکھیں اٹھا اٹھا کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھو ان کو جو تم سے زیادہ مالدار ہیں، یا پھر شہرت والے ہیں، یا پھر دولت والے ہیں، یا پھر حسن والے ہیں، یا پھر صحت والے ہیں، یا پھر کسی عہدے والے ہیں، یا پھر کسی منصب والے ہیں، یا کسی سٹیٹس پہ ہیں۔ نہ ان کو بار بار حسرت کی نگاہ سے دیکھو، وگرنہ ہوس ہے کہ بڑھتی ہی جائے گی، پہنچ تو تم وہاں تک سکتے نہیں۔ تم سے جو زیادہ حسن و جمال میں ہے، جس کو تم اپنے سے حسین سمجھتے ہو، وہ بھی اپنے سے زیادہ کسی اور کو حسین سمجھ رہا ہے، وہ اس کی ہوس میں لگا ہوا ہے۔ تو جو حریص لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی دلی سکون نہیں پا سکتے۔ دلی اطمینان کن کو ملے گا، سکون کن کو ملے گا؟ جو اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں پہ صابر، شاکر اور مطمئن ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عنایت کیا ہے، ہزاروں کروڑوں لاکھوں سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ تو کئی ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس بہترین رہائش ہے، اچھی خوراک ہے، اچھا لباس ہے، اچھی سواری ہے،
ہم اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کسی قسم کی دشمنداری نہیں، کسی قسم کی بیماری نہیں، کسی قسم کی آفت، وبا، بلا، آزمائش نہیں، تو یہ کروڑ نعمتوں کے برابر ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ دشمن کا خطرہ ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے علاقے بار آبادی سے نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں خوفناک خطرناک قسم کے زہریلے جانوروں کا خطرہ ہے۔ کئی ایسے مسلم علاقے ہیں یا کوئی ایسے وہ علاقے ہیں جو اقلیت میں آبادیاں رہ رہی ہیں جن کو اپنے سے طاقتور دشمن کا سامنا ہے، وہ اپنی خود مختاری کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ کئی ایسے ہیں جو بے گناہ اور ناجائز مقدمات کے اندر سال ہا سال سے جیلوں میں بند ہو چکے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو بڑی ہی موذی اور لا علاج بیماریوں کے اندر پھنس کے مصیبت میں آ کے ہسپتالوں کے ہی چکر کاٹتے رہ گئے۔ ان کے جتنا کماتے ہیں وہ بھی، جتنا قرضہ اٹھاتے ہیں وہ بھی، سارے کا سارا دوائیوں کی نظر ہو رہا ہے، علاج کی نظر ہو رہا ہے۔ تو ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ان سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ تو ان نعمتوں کو جو دیکھنا چاہیے جو ہمارے پاس آلریڈی ہیں، جو نہیں ہیں اگر وہ ہماری ضرورت ہیں تو ان کے لیے کوشش بھی کریں، جائز کوشش، اور دعا کریں۔ ناجائز کوشش نہیں کرنی، ناجائز ایفرٹ نہیں کرنی، ناجائز طور پہ ہاتھ پاؤں نہیں چلانے، وگرنہ اللہ رب العزت ناراض ہو کے جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کے فتنے میں بھی مبتلا کر دیں، پھر بندہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک تبلیغی دورے پہ ہوں، کیونکہ نیک بزرگ تھے اور دین کی تبلیغ کے لیے ملک و ملک سفر کرتے، تو کہتے ہیں اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ اکثر انہوں نے گلستان بوستان 2 کتابیں لکھی ہیں، نثر میں اور اشعار میں، ایک پوئٹری کی ہے، ایک سٹوری کی ہے، تو اس میں انہوں نے دوسرے لوگوں کے واقعات لکھے، یہاں وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں چلتا 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 راستے میں ایک صحرائی جنگل بیابان پہاڑی علاقہ آ گیا، میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا، تو شہر قریب نہیں تھا، تو ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، تو میں نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا، شکایت کی، گلہ کیا، یا رب تعالیٰ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں اور میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا ہے، کم از کم جوتا تو ہوتا تو میں سکون سے آرام سے چل کے دوسرے علاقے میں شہر میں پہنچ کے تیرے دین کی تبلیغ کرتا۔ میں ابھی اس شکوے اور گلے کو اپنی زبان پہ تھا، بجائے ذکر کرنے کے، شکر کرنے کے، دعا کرنے کے، میں گلے شکوے میں لگ گیا۔ تو گلے شکوے میں وہاں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، حدیث کو کاؤنٹ کیا ہے کہ مرد حضرات بھی گلہ شکوہ کرتے ہیں، عورتیں زیادہ گلہ شکوہ کرتی ہیں۔ بہت سی نعمتیں جو سامنے پڑی ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، جو نہیں ہوتی ان کا رونا روتی رہتی ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر عورتیں باوجود مسلمان ہونے کے بھی جہنم میں جائیں گی۔ کس وجہ سے؟ فرمایا وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتی،
اور اپنے خامد کی، اپنے باپ کی، بھائیوں کی کمائی کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتی، ایسے پاؤں کی ٹھوکر مار کے اڑا دیتی ہیں۔ وہ سارا دن، سارا مہینہ، سارا سال اس شہر، اس شہر، اس ملک، اس ملک، دوسری دنیا سے کمو کے لاتا ہے اس عورت کے لیے، عورتوں کے لیے۔ اور یہ گھر کی عورتیں، بیوی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، کسی بھی صورت اگر ناشکری ہے نا تو وہ اپنے مردوں کے جو گھریلو مرد ہیں ان کی محنت کی کمائی کو ٹھوکر مار کے ٹھکرا دیتی ہیں۔ اس کا دل نہیں ٹوٹتا، رب کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آتے ہیں، فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایسی عورت کو جہنمی عورتوں میں لکھ دو۔ تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بار بار کی ناشکری دنیا آخرت کی سزاؤں کا، وباؤں کا، مصیبتوں کا حقدار بنا دیتی۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گلے شکوے میں تھا، شہر میں داہر ہوا تو دیکھا پہلا جو آدمی مجھے نظر آیا اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو میں نے لاکھ لاکھ شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہیں، اگرچہ زخمی ہیں، کچھ دنوں بعد زخم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا، جوتا نہیں، تو تھوڑی سی محنت مزدوری کروں گا اور جوتا بھی لے لوں گا۔ تو جس کے پاؤں نہیں وہ اس کا تو جوتے کا گلہ ہی نہیں، اس کا تو پاؤں کا مسئلہ ہے۔ تو لاکھ لاکھ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں۔ ان سے پوچھو جن کی آنکھیں ہے ہی نہیں یا پھر کمزور ہو چکی ہیں، بینائی کام نہیں کرتی۔ کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھ لے، کسی گلی میں، سڑک پہ یا اپنے کسی محلے میں کسی کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے، اور اگر گلی میں چل کے دکھائے تو دماغ ہی فیل ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا کہ رستہ ہے کس طرف، حالانکہ کئی سالوں سے اس گلی میں رہ رہا ہے، انہی سڑکوں پہ پل کے جوان ہوا۔ آنکھیں بند کر کے 10 منٹ ایک سڑک پہ نہیں چل سکتا، گلی پہ نہیں چل سکتا۔ تو ان آنکھوں کا اگر غلط استعمال کرے گا نا تو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی۔ دو سزائیں ہیں جو آنکھوں کی صحیح حفاظت نہیں کرتے، استعمال نہیں صحیح کرتے، غلط استعمال کرتے۔ فرمایا ہم وہ ہمارے ذکر کو نہ پڑھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی اس کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ آنکھوں کو کسی اور ہی کام پہ لگایا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناجائز اور نافرمانی والے کام ہیں۔ ہر وقت آنکھوں میں وہ ہوس بھری رہتی ہے، وہ ریئل میں، حقیقت میں کسی زندہ بت کو چلتا پھرتا دیکھیں یا وہ کسی تصویروں میں چلتے پھرتے بتوں کو دیکھیں یا پھر سوچ اور فکر میں کسی کو بت کو بٹھا لیں، ہیں سارے بت ہی ہیں۔ انہوں نے بت ہی بننا، مجسمہ ہی بننا، مر کے قبر میں ہی پہنچنا ہے۔ تو چلتے پھرتے زندہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور یا پھر تصویروں میں جو بت ہیں ان کی پوجا ہو رہی ہے، اور یا پھر خیالات کے اندر جو بت بٹھائے ہیں ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو یا اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ تو خواہشات کو الہ بنانا کیا ہے؟ اپنی سوچ فکر میں کسی کی محبت بٹھا لینا اور اسے یاد کرتے رہنا، کسی دولت کی تصویر بٹھا لینا، کسی انسان کی تصویر بٹھا لینا، کسی مجسمے کی تصویر بٹھا لینا یا کسی عہدے کی تصویر بٹھا لینا یا کرنسی والے نوٹوں کی تصویر بٹھا لینا
اور اسی لالچ میں رہنا۔ فرمایا ایسے بندے ہیں جنہوں نے رب تعالیٰ کو الہ نہیں بنایا، اپنے نفس کی خواہشات کے پجاری بن چکے ہیں، تو وہ کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اسی لیے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت اللہ انتظام فرما دے۔ یہ کھڑکیاں ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ رستے ہیں، ان رستوں سے ہی گزر کے بندہ آگے گہرے دلدل والے گناہ تک پہنچتا ہے، تو وہ گہرائی والے دلدل میں کو پھنس جائے تو پھر واپسی کے چانس بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ کوئی شراب کے نشے میں لگ جائے پھر بھی واپسی کا راستہ بڑا مشکل، جوے کے نشے میں لگ جائے پھر بھی واپسی کا راستہ بڑا مشکل۔ میچ ہو رہے ہیں جی، قدم قدم پہ جوے لگ رہے ہیں، میچ کم ہو رہے ہیں، جوے زیادہ لگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے، اسی قدر نافرمانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ لوگ توبہ کی طرف نہیں آتے، استغفار کی طرف نہیں آتے، معافی تلافی کی طرف نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کیسے آئے؟ ہاں، دنیا جو مرضی کرے وہ ان کی گول گردن پہ، اگر ہم اپنا آپ صحیح کر لینا، ساری دنیا کے اوپر رحمت ہو نہ ہو، کرم ہو نہ ہو، جو اپنا آپ صحیح کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جلتی ہوئی آگ سے بھی زندہ بچا لیتے، اس پہ کرم ہو جاتا ہے، کسی اور پہ ہو نہ ہو۔ تو دنیا اپنا آپ صحیح کرے یہ اطلاع ہے، اور اپنا آپ ہم صحیح کریں یہ اصلاح ہے۔ تو جو اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کشادگی کے، آسانی کے، فراوانی کے راستے کھول دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری فرمائے، ہمارے علاقے اور ملک اور شہر کی اور مسلم امہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ جب اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی تو آؤ مل کے عہد کریں انشاءاللہ ہم آنکھوں سے لے کے اپنے سطر تک ہر چیز کی مکمل ازکا، پاکیزگی اور طہارت ہے۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار مومنوں سے وہ جھکا کر چلیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ہر اس کام کی جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔